حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی سے بات کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں اور سوالات بھی کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت میں اس وقت سب سے بدترین، سب سے برا انسان کون ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ، آپ اس شہر کے کنارے پہ صبح کے وقت چلے جائیں، جو راستہ جنگل کی طرف جاتا ہے، آبادی سے جنگل کی طرف، علی السباق، آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں راستے پہ۔ شہر سے پہلا آدمی صبح کے وقت جو نکل کر آبادی سے جنگل کی طرف جائے گا، وہ آپ کی امت کا سب سے برا اور سب سے بدترین اور سب سے بڑا گنہگار انسان، آپ اس کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام علی السباق شہر کے باہر اس راستے پر جا کر شہر کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ اب کون شخص ہے جو صبح سب سے پہلے آبادی سے نکل کر جنگل کی طرف، ویرانے کی طرف آئے گا، وہ میری امت کا اس وقت سب سے بدترین انسان ہو۔ اللہ نے بتایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ٹکٹکی باندھے آبادی کی طرف دیکھ رہے، کون نکلتا ہے؟ دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے اپنے بچے کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ بڑی حسرت بری نگاہوں سے موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ میری امت کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے میری امت کا۔ دیہاتوں میں لوگ آج بھی ہیں، بچوں کو کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ٹانگیں نیچے لٹکا کے۔ اس طرح بچے کو اٹھانا آسان ہوتا ہے۔ اب اس کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ آبادی سے نکل کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ جب یہ آبادی سے نکلا اور جنگل کی طرف اور پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو یہ بچہ اس سے سوال کرتا ہے، ابا جان، یہ کیا چیز ہے؟ جب اس شہر سے نکلا نا، پہاڑ دیکھا نا، تو پہاڑ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنا، اور وہ سوال پہ سوال کرتے جاتے، یہ کیا ہے بتاؤ، پھر کہیں گے یہ کیا ہے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی۔ تو بچے نے باپ سے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ پہاڑ ہے۔ بچے نے کہا، ابو جی اتنا بڑا پہاڑ؟ کہا بیٹا یہ تو پہاڑ ہے، اللہ کی کائنات میں تو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچے نے کہا، ابا جان پہاڑ سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا یہ جو جنگل ہوتے ہیں نا، یہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک جنگل 20 پہاڑوں کے اوپر، سینکڑوں پہاڑوں کے اوپر پھیلا ہوتا ہے، تو جنگلات پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس نے فوراً تیسرا سوال کر دیا، ابا جان جنگلوں سے بڑی کیا چیز ہوتی؟ تو باپ سوچنے لگا کہ بچے کو کیا بتاؤں کہ جنگلات سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، بیٹا سمندر بڑے ہو، زمین پہ خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے، زیادہ پانی ہی ہے زمین پہ، سمندر بڑے۔ تو بچے نے کہا، ابا جان سمندروں سے بڑی کیا چیز ہوتی؟ اس نے کہا، بیٹا یہ جو آپ کو آسمان نظر آ رہے ہیں نا، یہ سمندروں سے بھی بڑے، یہ نیچے کی ساری کائنات، خشکی، پانی، بحر و بر، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگل، چاند، سورج، ستارے، سب ان کے نیچے ہیں، اور ان سب سے بڑے آسمان ہوتے ہیں۔ بچے نے پھر سوال داغا، ابا جی آسمانوں سے بڑی کیا چیز ہوتی؟ اب دکھائی دینے والی اس عظیم الجثہ کائنات میں اس کے باپ کو تو یہی چیزیں نظر آ رہی تھی، پہاڑ بڑے ہوتے ہیں، پھر جنگلات بڑے ہوتے ہیں، پھر سمندر بڑے ہوتے ہیں، پھر آسمان بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیا جواب دوں کہ آسمانوں سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بس اس کی دل کی دنیا میں ایک عجیب خیال آیا، اس کی نظر اپنے گناہوں پہ پڑی۔
اس نے کہا بیٹا تیرے باپ کے گناہ آسمانوں سے بھی بڑے درد دل سے اس نے کہا، بچے کو کیا پتا گناہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابا جان آپ کے گناہوں سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس باپ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا بیٹا میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا رحم آیا، اتنا پیار آیا، اتنی شفقت ہوئی اللہ کی اس کے ساتھ کہ اللہ پاک نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جا میرے بندے، کم از کم تو اتنا تو جانتا ہے کہ تیرے گناہ ساری کائنات سے بڑے ہیں، لیکن تو اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ تیرے رب کی رحمت سب سے بڑی ہے، جا اتنی بڑی رحمت کے مالک رب نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو دیکھا تو اللہ سے ایک اور فرمائش کی کہ یا اللہ اب آپ مجھے میری امت کا سب سے نیک انسان دکھائیں، سب سے نیک انسان۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ آپ اسی راستے پر شام کے وقت ذرا جنگل کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا، آخری آدمی جو جنگل سے شہر کی طرف آئے گا وہ آپ کی امت کا آج کے دن سب سے نیک انسان ہوگا۔ اب اسی راستے پہ شام کے وقت موسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف دیکھے جا رہے ہیں کہ آخری شخص کون ہوگا جو جنگل سے شہر کی طرف آئے گا اور وہ میری امت کا سب سے نیک آدمی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا ہوگی، دیکھا وہی شخص شام کے وقت بچہ اٹھائے ہوئے جنگل سے شہر کی طرف آئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح کے وقت یہ شخص میری امت کا سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا بدترین انسان تھا، یا اللہ یہ انقلاب ایک دن میں ابھی شام ہوئی ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یہ شخص میری امت کا سب سے نیک انسان کا، یا اللہ واقعی یہ ہے یا کوئی اور پیچھے آ رہا ہے؟ نہیں موسیٰ آخری شخص ہے۔ اس کے بعد جنگل سے شہر کی طرف آنے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اللہ پاک نے وہ باتیں بتائی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نے اپنے گناہوں کو ساری کائنات سے بڑا سمجھا اور میری رحمت کو اپنے گناہوں سے بھی بڑا سمجھا، تو اے موسیٰ میں نے اپنی رحمت کا کچھ حصہ اس کو عنایت کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ وہ رحمان اور وہ رحیم ذات ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے، ریاضت، مجاہدے، توجہ اللہ، للہیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی، اپنے آبا و اجداد کی بخشش اور مغفرت کو سامنے رکھیے، اپنے گناہوں پر، اپنی بدعمالیوں پر، اپنے فسق اور فجور پر ندامت کے اشک بہائیے، اللہ کے حضور روئیں، اللہ کے حضور الحاح و زاری کریں، معافی مانگیں اور اللہ سے پختہ عزم کریں۔